بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کی بات مانو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے تمام نافرمان بندوں کو توبہ اور اپنی طرف رجوع کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ نافرمان چاہے کافر ہوں یا مشرک ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں جتنے بھی تم سے گناہ ہوئے ہوں کبھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پچھلی آیات میں یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ شرک یہ معاف نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرک نے اپنے شرک سے توبہ نہ کی تو اس کا شرک قیامت والے دن معاف نہیں ہوگا، لیکن اگر مشرک نے بھی اپنے شرک سے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اس کے شرک کو بھی معاف فرما دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں جب چند مشرک مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے ہم سے بڑے قتل ہوئے، بڑی بے حیائیاں ہوئیں، شرک ہوا، جس چیز کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ بڑی اچھی ہے، لیکن کیا اس بات کو قبول کرنے سے ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہمارا شرک، ہمارے قتل، ہماری بے حیائیاں، حالانکہ آپ جو قرآن لے کے آئے ہیں اس میں تو اللہ کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ توبہ ان کی قبول ہوگی، ایمان والے وہ بنیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا ہو، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی کو ناحق قتل نہ کیا ہو، وَلَا يَزْنُونَ، اور بے حیائی کا کام نہ کیا ہو، تو کیا ہماری توبہ اور ہماری مغفرت ہو جائے گی ایمان قبول کرنے کے بعد؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جان پر بڑی زیادتیاں کی، کفر کر کے، شرک کر کے، قتل کر کے، بے حیائی کر کے، انہیں کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس آیت کے بدلے میں مجھے دنیا اور دنیا کے سارے خزانے پیش کریں تو میں اس آیت کے بدلے میں کبھی بھی ان کو محبوب نہیں رکھتا، کہ اس کے اندر اللہ نے اپنی جان پر ہر زیادتی کرنے والے کو امید کا سامان مہیا کیا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس نے شرک کیا ہے کہ یہ اس کے حق میں بھی یہ آیت ہے؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا الا ومن اشرک، الا ومن اشرک، الا ومن اشرک، 3 مرتبہ فرمایا کہ خوب توجہ سے سن لو، جس نے شرک کیا وہ بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کرے گا تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر بن عبسہ، ان کی قبر سکھر میں ہے، سندھ میں سکھر کے اندر ان کی قبر پر مجھے بھی جانے کا موقع ملا، تو دیکھیں یہ دین پہنچانے کے لیے کتنی دور کے سفر کیے ان صحابہ نے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بوڑھا تھا، عصا کا اور لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ساری عمر میں نے گناہوں میں گزار دی، کیا میری مغفرت بھی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا بالیقین دیتا ہوں، اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ گواہیاں دیتے ہو تو اس کلمے کی برکت سے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں بندہ چاہے اس کے گناہ کتنے بھی ہوں وہ کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ جب بھی توبہ کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ بھلا اللہ کے سوا کون ہے توبہ قبول کرنے والا؟ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس قدر کشادہ ہے کہ اللہ خود اپنے قرآن کے متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور اپنی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور فرما رہے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی، کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور کبھی فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس سے کوئی برا عمل ہو جائے، او یظلم نفسا، یا اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اور منافقوں کے حق میں کبھی اللہ فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق بڑا خطرناک ہے، دین اسلام کے حق میں بہت بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ اسے بھی اپنی رحمت کی امید دلا رہے ہیں کہ ہوگا یہ جہنم کے نچلے طبقے میں نے اس کا ٹھکانہ وہ بنایا، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن انہیں بھی فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر ان میں وہ جو مجھ سے توبہ کر لیں تو پھر ان کا نفاق بھی ختم اور میں سارے گناہ ان کے معاف کر دوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بالیقین وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ 3 میں سے تیسرا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اللہ تنہا صرف وہی معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کافروں کو میرا دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیکن اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ساتھ ہی أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا یہ میرے بندے اپنے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ حالانکہ خود ہی کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے اور خود ہی اللہ ترغیب دے رہے ہیں، یہ مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ایمان والوں کو جو تکلیف اور فتنہ اور آزمائش ڈالتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے تکلیف آزمائش میں ڈالا، فتنہ برپا کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، پھر توبہ نہ کی، ساتھ توبہ ان کے بھی ذکر کر دی۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے کرم، اللہ کی جود اور سخاوت کو دیکھو
کہ جس نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا اللہ انہیں بھی توبہ اور مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی نا امیدی نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے، اب اسے اپنے فعل پر شرمندگی ہوئی اور وہ توبہ کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، اس سے اس نے مسئلہ پوچھا، کیا جس بندے نے 99 قتل کیے ہوں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کی تو نہیں قبول ہو سکتی۔ اب اس 99 قتل کرنے والے نے خیال کیا بخشے تو میں نے جانا ہی نہیں، چل پھر تجھے بھی نپٹاتا جاؤں، اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد مکمل کر دیا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا، بھلا توبہ کا دروازہ کب بند ہوا ہے؟ ہر ایک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اسے کہا، ساتھ والی بستی میں چلے جاؤ جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی، تاکہ تمہاری توبہ کامل اور مکمل ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا۔ اب راستے میں ہی تھا کہ موت کا پروانہ آ گیا۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت والے فرشتے بھی آئے، عذاب والے فرشتے بھی آئے۔ رحمت والے فرشتے کہہ رہے ہیں، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے۔ عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہیں، نہیں، ساری عمر قتل و غارت گری میں گزاری، ابھی تک توبہ مکمل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ تم پیچھے جس بستی کو چھوڑ کے آیا ہے اس بستی اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے، دونوں بستیوں کے درمیانی فاصلے کی پیمائش کر لو کہ آیا یہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہے، یعنی جس بستی کو چھوڑ کے آیا ہے اس کے قریب ہے، یا جس کی طرف جا رہا ہے اس کے قریب ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ابھی تک فاصلہ تھوڑا طے ہوا تھا اور نیکوں کی بستی دور تھی، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی والی زمین کو کہا تو سمٹ جا، اس کے فاصلے کم کر دیے، اور جو بدوں کی بستی چھوڑ کے آیا تھا اسے کہا تم کشادہ ہو جاؤ۔ اب فرشتوں نے پیمائش کی تو بروں والی بستی کی پیمائش زیادہ نکلی بنسبت نیکوں والی بستی کے، وہ قریب تھا، تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو جنت میں لے گئے، اعلیٰ علیین میں لے گئے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں، جنہوں نے اللہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کا دعویٰ کیا، اللہ انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترغیب دے رہے ہیں توبہ کی۔ جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، معاذ اللہ، اللہ انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، ویستغفرون، معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو، اور دنیا میں وہ آدمی جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں اور میرے علاوہ کوئی رب ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی دعوت دی۔ چنانچہ طبرانی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے، اور قرآن پاک کی سب سے جامع آیت جس نے خیر اور شر کو، اچھائی اور برائی کو جمع کیا ہو، وہ قرآن کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت جو بندوں کے اندر زیادہ امید کو پیدا کرتی ہے، وہ قرآن کی یہ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والو تم کبھی اپنے رب سے نا امید نہ ہونا۔ اور قرآن پاک کی وہ آیت جو انسان کے حالات کو بدل کے رکھ دے، سب سے بڑی آیت وہ قرآن کی یہ ہے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا، مشکلات سے، پریشانیوں سے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دیتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسند احمد میں ایک روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو اخطأتم، اگر تم غلطیاں اور گناہ کرو، حتی تملأ خطایاکم، یہاں تک کہ تمہاری غلطیاں ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیں، ثم استغفرتم اللہ، پھر تم اپنے اللہ سے معافی مانگو، لغفر لکم، اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر تم سے غلطیاں ہونا چھوٹ جائیں، تم غلطیاں کرنیاں چھوڑ دو تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جن سے غلطیاں ہوتی ہوں، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوں اور پھر اللہ انہیں معاف کر دیتے ہوں۔ تو اس لیے غلطیوں کا ہو جانا، اس پر طعنہ نہ دیا جائے، یہ اولاد آدم ہے ہی غلطی کی پتلا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا غلطیوں کا کفارہ، گناہوں کا کفارہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں پر شرمندگی ہے، گناہوں پر شرمندگی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد المفتن التواب، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جس سے گناہ ہو جائیں اور پھر وہ بار بار توبہ کرنے والا ہو۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ میں اولاد آدم کے پیچھے گھوڑے دوڑاؤں گا، انہیں تیرا نافرمان کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھی اپنے بندوں کے لیے تسلی کا سامان پیدا کیا ہوا ہے، میرے بندے جب بھی مجھ سے معافی مانگیں گے میں ان کے پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما۔ یا اللہ پوری امت کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پہ آیا ہوا کرونا کی وبا، اس سے پوری امت کو اور ہمیں بھی نجات عطا فرما۔